السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے نعمان بھائی، سب سے پہلی بات یہ ہے، آپ نے بار بار آڈیوز میں کہا کہ پتہ نہیں آپ نے میری بات سے تعصب کی بات کہاں نکال دی۔ میرے پیارے بھائی، ایک انسان اپنے آپ کو سلفی کہتا ہے، اپنے آپ کو سلف کے منہج پر چلنے والا کہتا ہے اور وہ ایک پوسٹ کرتا ہے، اس میں جو ہے تعصب نہ کرنے کی بات ہو، وہ پوسٹ البانی کے شاگرد کا ہو، اس کے بعد جو ہے دوسری طرف سے میسج آ جاتا ہے کہ آپ کے نزدیک البانی حجت ہے کہ سلف حجت ہے۔ اس میں آپ کیا سمجھیں گے؟ میں تو یہی سمجھا کہ جو ہے آپ مجھے طعنہ دے رہے کہ جو ہے میں البانی کے باتوں کو حجت مانتا ہوں یا وغیرہ۔ البانی میرے نزدیک ویسے ہے جیسے کہ باقی علماء ہیں۔ خیر، وہ تو الگ کی بات ہوئی، بعد میں آپ نے بہت کچھ کہہ دیا۔ اب آپ نے جو مسئلے چھیڑے ہیں اس پر انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ہم امت سے اختلاف کرتے ہیں اور ہم جو ہے تعصب۔ پہلی بات میں یہ نہیں سمجھا کہ آپ اختلاف اور تعصب میں فرق کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، کیونکہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے بیچ اختلافات ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ آپ تعصب کرتے ہیں میرے پیارے بھائی، اور پھر کہتے ہیں کہ جو ہے ہم کہتے ہیں سب برحق ہے۔ برحق کی بات نہیں ہے میرے پیارے بھائی، میں کہہ دوں گا پوری دنیا برحق ہے، مانتا میں ایک کو ہوں۔ تعصب عملی، تعصب فعلی جو ہے وہ اس کی میں بات کر رہا ہوں میرے پیارے بھائی۔ اگر شافعی 1000 دلیل آپ کے سامنے رکھے پھر بھی آپ حنفی ہی رہیں گے۔ اگر 1000 دلیل آپ کے سامنے آ جائے کہ امام ابو حنیفہ اس مسئلے میں غلط تھے، امام مالک اس مسئلے میں صحیح تھے، پھر بھی آپ حنفی ہی اس مسئلے میں رہیں گے۔ یہ بات حقیقت ہے، اس کو آپ جو ہے نہ آپ اور نہ کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی مقلد اس کا انکار کر سکتا ہے کہ یہ بات مقلد کہتے کس کو ہے؟ اس چیز کو مقلد کہتے ہیں کہ 1000 دلیل آ جائے پھر بھی ہم اپنے امام کا بات نہیں چھوڑیں گے۔ ایسا ہی ہے میرے پیارے بھائی۔ اب آتے ہیں 20 رکعت کے جو ہے تراویح کا مسئلہ۔ آپ کہہ رہے اجماع ہے نا، ہمیں میرے پیارے بھائی سب سے پہلی بات، آپ نے اجماع کی بات کی نا، پہلی بات اجماع، آپ اجماع کی بات کر رہے ہیں کہ ہم اجماع کے خلاف کام کرتے ہیں۔ ہم آپ کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ حدیث کو چھوڑ کر امت کے فعل کو دیکھتے ہیں، صحیح ہے کہ نہیں صحیح؟ طلاق کے مسئلے میں حدیث کو چھوڑ کر جس حدیث پر آپ اجماع منعقد کرتے ہیں اس حدیث میں خود یہ ملتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو تأدیب کرنے کے لیے یہ کیا، وہ کام ان لوگوں کو سزا دینے کے لیے کیا۔ وہ آپ پوری زندگی کے لیے عمل کس طرح بنا سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز کا حکم دے، اس کو آپ زنا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زنا کا حکم دیتے تھے، ابو بکر زنا کا حکم دیتے تھے، یہی صحیح بخاری میں حدیث ہے نا۔ تو میرے پیارے بھائی ذرا اپنے الفاظوں کو تولے۔ دوسری بات، مجھے بار بار اہل حدیث کیا کرتے، اہل حدیث کیا نہیں کرتے یہ نہیں نہ بتائے، کیونکہ الحمدللہ ہم تعصب نہیں کرتے۔ اہل حدیث کا ایک ایک عالم میرے سامنے رکھو، میں کہوں گا غلط ہے غلط ہے غلط ہے۔ میں اپنے قول پر جو ہے میری مسکت وغیرہ ہوگی، مجھے کسی اور کے قول پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ میں اہل حدیث منہج کا مقلد نہیں ہوں، نہ ہی کہ کسی اہل حدیث شخص کا، نہ ہی کسی اہل حدیث عالم کا، صحیح ہے؟ مجھ میں جو غلطیاں ہیں، اگر میرے منہج پر میرے طریقے پر کوئی بات کرے گا وہ میرے غلطیاں نکالے گا، کیونکہ میں کسی کا مقلد نہیں ہوں۔ اگر میں کسی کا مقلد ہوتا تو آپ اس کی بات نکال کر مجھ پر رد کر سکتے ہوں گے، لیکن میں اہل حدیثوں کا مقلد نہیں ہوں۔ آپ مجھے یہ نہیں کہہ سکتے اہل حدیثوں میں خود کتنے اختلافات ہیں، اور یہ بھول کر کہ احناف میں دیوبندیات میں کتنے اختلافات ہیں۔ آپ کی حیاتی مماتی ایک دوسرے پر کفر کے فتوے نہیں لگاتے۔ میں نے آپ کو اس بات کا جو ہے طعنہ وغیرہ نہیں دیا۔ محترم جناب بلال بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی، آپ کے پہلے آڈیو میں تو آپ نے جو ہے پہلے تو آپ نے وہی بات کہی جو میری بات دہرائی کہ میں نے جو ہے وہ پوسٹ دی آپ کو، پھر آپ نے جو ہے اس میں پوچھا کہ بھائی مرسل روایات حجت نہیں ہے، تو میں نے آپ سے پوچھا کہ بھائی علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کی آپ برحق مانتے ہیں، ان کی جو ہے بات مدلل ہے آپ کی نظر میں یا سلف صالحین کی؟ تو آپ طیش میں آئے یا آپ جو بھی غلط سمجھے، میرے بھائی میرا مقصد آپ کو طعنہ دینا نہیں تھا،
آپ غلط سمجھے ہیں، میں نے آپ کو تانا نہیں دیا، میں آپ سے صرف پوچھنا چاہ رہا تھا، اس لیے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق آپ کی نزدیک حجت ہے، تو پھر میں ان سے بڑے بڑے محدثین کی، بڑے بڑے جو نا ائمہ مجتہدین کی تحقیق پیش کروں گا آپ کو، تو پھر میں دیکھوں گا نا کہ آپ کس کی تحقیق کو قبول کرتے ہیں، کس کی تحقیق کو رد کرتے ہیں۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ تو 14ویں 15ویں صدی کے عالم ہیں، 14ویں 15ویں صدی کے محدث ہیں، تو آج علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کی آپ پیروی کر رہے ہیں، تو آپ ان کی کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے جہاں سے علم لیا ہے، جہاں سے علم حاصل کیا، ان کی کیوں نہیں کرتے؟ جیسے کہ مرسل روایات کے اوپر جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے عمل تھا۔ موطا امام مالک میں تو اچھی خاصی تعداد میں مرسل روایات ہیں۔ تو میرے بھائی انہوں نے جو ہے یہ کیا، یہ معاذ اللہ، معذرت کے ساتھ معاذ اللہ، یہ بیوقوف تھے کہ ان کو تو دین سمجھ میں نہیں آیا، ان کو حدیث کی جو ہے نا بات، حدیث کی جو ہے نا سمجھ ان کو نہیں تھی۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کو 15ویں صدی میں جو ہے نا صحیح سمجھ آ گئی، تو یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے، اس وجہ سے میں نے آپ سے پوچھا تھا۔ سمجھ میں آئی بات؟ پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات آپ نے کہی ہوئی کہ میرے بھائی حنفیوں کے اندر آپ نے بڑی خرابیاں مجھے گنوائی تھی، جب میں نے جواب میں آپ کو کچھ سخت باتیں کہیں، تو اب آپ نے جو ہے ایک اور تانا مار دیا کہ بھائی حنفیوں میں جو ہے یہ ہے کہ امام شافعی کی کتنی ہی مدلل بات کیوں نہ ہو، کتنی ہی ہزاروں دلائل کے ساتھ کیوں نہ بات ہو، آپ قبول نہیں کریں گے اور آپ ہمیشہ حنفی رہیں گے۔ میرے بھائی یہ بات تو آپ کے اندر بھی یہی بات ہے، ٹھیک ہے؟ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بات جو ہے ہم قبول نہیں کرتے، یا امام مالک کی بات نہیں قبول کرتے۔ میں آپ کو دلائل کے ساتھ یہ پیش کر سکتا ہوں، ابھی میں دلیل دیتا ہوں آپ کو کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے کہ اگر ایک عورت کا خاوند جو ہے وہ شوہر اگر گم ہو جائے تو وہ عورت 90 سال یا پوری عمر اس شوہر کا انتظار کرے گی، ٹھیک ہے؟ جبکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ وہ 4 سال انتظار کرے گی اور 4 سال کے بعد 4 ماہ 10 دن کی عدت گزار کر نکاح کر سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب اگر یہاں پہ حنفی جو ہے وہ ہمیشہ حنفی ہی رہے گا، تو پھر یہاں پہ حنفی جو ہے وہ امام مالک کے قول پر کیوں فتویٰ دیتے ہیں؟ حنفیوں میں کیوں یہ فتویٰ دیا جاتا ہے کہ بھائی عورت اگر کسی عورت کا خاوند جو ہے وہ گم ہو گیا تو وہ 4 سال گزارنے کے بعد 4 ماہ 10 دن کی عدت گزارے اور نکاح کر لے؟ یہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو کیوں چھوڑ دیا، جبکہ آپ نے تو کہا کہ ہزاروں دلیلیں دے دیں تو بھی حنفی نہیں مانے گا؟ میرے بھائی یہ تو پھر آپ کی بات 100% غلط ثابت ہو گئی، ٹھیک ہے؟ دوسری بات آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ ہمیشہ حنفی ہی رہے گا، تو حنفی تو ظاہر سی بات ہے حنفی رہے گا، اس لیے کہ اس کی جو سوچ ہے نا، جو اس کی سوچ ہے وہ احناف سے زیادہ قریب ہے بنسبت اس کے کہ امام شافعی کی سوچ سے یا امام شافعی کے فالوورز کی سوچ سے، ٹھیک ہے؟ اب اگر کسی مسئلے میں جو ہے نا اس کی سوچ امام شافعی کی سوچ سے ملتی ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ وہ حنفی کہلوانا چھوڑ دے۔ یہ تو ظاہر سی بات ہے، جس مکتبہ فکر سے اس نے تعلیم حاصل کی، جہاں سے اس کو صحیح منہج اس کو ملا ہے، وہیں اسی کی پیروی کرے گا نا، ایسے تو نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے پیروی کرنے لگے۔ تو یہاں اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ یہ الزام بالفرض مان بھی لیا جائے کہ آپ کا یہ الزام درست ہے، تو میرے بھائی آپ بھی تو یہی کرتے ہو، آپ کہاں مانتے ہو کسی کی؟ آپ کو کوئی لاکھوں احادیث پیش کر دے، قرآن کی آیت پیش کر دے، آپ نہیں مانتے۔ جیسے کہ آپ نے طلاق ثلاثہ کے اوپر ابھی جو آپ نے بیان کیا کہ بھائی آپ جو ہے کہتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میرے بھائی کہاں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان؟ ایک فرمان دکھا دو، آپ ایک فرمان، زیادہ نہیں بولتا میں، ایک فرمان دکھا دو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ ایک مجلس میں دی گئی 3 طلاقیں ایک ہوں گی، ایک فرمان دکھا دو آپ۔ اور جس حدیث کا آپ نے حوالہ دیا نا، صحیح مسلم کی حدیث، وہاں اس حدیث کے اندر کہیں نہیں لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو 3 شمار کرتے تھے یا 3 سمجھتے تھے، ایک سمجھتے تھے، ٹھیک ہے؟ کہیں بھی نہیں لکھا، اگر کہیں لکھا ہے تو دکھا دے مجھے، صحیح مسلم کی حدیث پیش کر دے کہ کہاں لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک کہتے تھے یا ایک سمجھتے تھے۔ وہاں تو یہ کہا ہے کہ جو ہے ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک شمار کی جاتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ابتدائی 2 سالوں تک، پھر عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر جو ہے پابندی لگا دی۔ تو یہاں پہ کہاں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک قرار دیا ہے؟ جبکہ قرآن کا واضح حکم ہے، قرآن کا واضح حکم ہے کہ الطلاق مرتان
فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ او تسریحٌ بِإِحْسَان۔ تو میرے بھائی یہاں پہ تو طلاقوں کا حق کتنا ہے؟ 2 مرتبہ ہے۔ اس کے بعد یا تو احسن طریقے سے رکھ لو، یا پھر بہترین طریقے سے جو ہے اس کو رخصت کر دو، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ تو ختم ہو گئی نا بات۔ اس کے بعد پھر حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ جو حدیث بیان کر رہے ہو نا، وہ صحیح مسلم کی، وہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہوئی ہے، تو یہ بھی تو دیکھو نا کہ جو راوی حدیث بیان کرنے والے ہیں ان کا اپنا عمل کیا تھا۔ وہ خود کیا کہتے ہیں؟ وہ خود کہتے ہیں کہ ایک مجلس میں اگر کسی شخص نے 3 طلاقیں دے دیں تو وہ بیوی حرام۔ ایک شخص حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے، موطا امام مالک کی حدیث ہے، اس نے فرمایا کہ میں نے اپنی عورت کو 100 طلاقیں دی ہیں، اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا 3 طلاقیں تو تیری بیوی کو پڑ گئی اور وہ حرام ہو گئی تیرے لیے، اور 97 طلاقوں کے اوپر تو نے اللہ کے قانون سے، اللہ سے مذاق کیا ہے۔ تو میرے بھائی یہ تو واضح دلیلیں ہیں، پھر بھی آپ کہتے ہو کہ نہیں ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہیں۔ یہ ابن عمر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا فتویٰ تھا یا ان کا حکم تھا؟ میرے بھائی ایسا کہیں ہو ہی نہیں سکتا۔ جب کوئی نبی جو ہے اللہ کے حکم کو، جو ہے نا اللہ کے حلال کردہ کو حرام نہیں قرار دے سکتے، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس یہ حق کہاں سے آ گیا کہ وہ اللہ کے حلال کردہ کو حرام کر دیں؟ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صحیح مسلم کی اس حدیث سے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا خاموشی کا پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 3 طلاقوں کو ایک کہتے تھے، یعنی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مرضی سے یا وہ خود بھی اس کو تسلیم کر دیتے، تو پھر میرے بھائی بالکل صحیح مسلم کی بالکل اسی انداز کی، اسی الفاظ کے ساتھ ایک اور حدیث ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مطاع کیا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اور عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر پابندی لگا دی، ٹھیک ہے؟ تو کیا مطلب ہے؟ مطاع بھی جائز ہو گیا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کہ ان کے زمانے میں ہو رہا ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہو رہا ہے، تو کیا جائز ہو گیا؟ تو میرے بھائی یہ عقل سے سمجھنے والی بات ہے کہ کسی دور میں کسی عمل کا کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ عمل جائز ہے، یا وہ عمل اس دور میں جائز تھا، ٹھیک ہے؟ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے جو ہے مطاع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی ہوا، لیکن حرام ہی تھا، لوگ وہ حرام ہو چکا تھا، ٹھیک ہے؟ جن لوگوں نے سمجھا کہ یہ حرام نہیں ہوا ہے تو انہوں نے کیا، جن کو علم نہیں تھا، جن کو خبر نہیں تھی، جن کو حدیث نہیں پہنچی یا تو انہوں نے کیا۔ بالکل اسی طرح سے جن لوگوں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جو صاحب علم صحابی نہیں تھے، انہوں نے 3 طلاقوں کو بھی ایک شمار کیا، جو دور جاہلیت میں شمار کرتے تھے وہ 3 طلاقوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی ایک ہی شمار کیا، پھر عمر رضی اللہ عنہ نے پابندی لگا دی۔ یہ سمجھ کی بات ہے، سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ آپ سے بہت بات ہو سکتی ہے اس مسئلے پر، آپ پہلے جو ہے نا چوز کریں گے کہ اس مسئلے پہ اور کیا بات کرنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ آپ نے مجھ سے مرسل روایات پر بات کرنی ہے، آپ نے مجھ سے طلاق ثلاثہ کے اوپر بات کرنی ہے، آپ نے مجھ سے جو ہے کسی اور مسئلے پر بات کرنی ہے، تراویح کے مسئلے پر بات کرنی ہے، جس مسئلے پر بات کرنی ہے پہلے وہ واضح کریں، پھر انشاءاللہ پھر بات کیجیے، ٹھیک ہے نا؟ معذرت کے ساتھ اگر کوئی بات بری لگی ہو میری تو میں پیش کی آپ سے معذرت چاہتا ہوں، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔